بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اور ثنا اکیڈمی کے اشتراک سے آج کی منعقدہ یہ کتاب کی رونمائی کی تقریب میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا ہمارے مہمان تحریری جناب خالد دانش صاحب کو وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب خالد دانش صاحب. اچھا جی، چونکہ میں کوئی قدیم سے میری شناسائی نہیں ہے، میری نصب گزشتہ ہفتے ہی ہمارے حلقہ ارباب ذوق میں آئی تھی اور انہوں نے دعوت دی تو لازمی آنا تھا. عربی کا ایک قول ہے ان تنزل الناس بمنازلہم، لوگوں کو عزت دو ان کے مرتبے کے مطابق. تو ان کا حق بنتا ہے، انہوں نے سفر نامہ لکھا ہے، پوری دنیا میں سفر کیا ہے، تو میرے خیال میں ان کے لیے ایک بھرپور کلیپنگ ہونی چاہیے. ان کی اس ادبی خدمت پر ایک شاندار خراج تحسین کے لیے آپ کے لیے یہ تالیاں بجائی گئی ہیں. محترمہ صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں اور دنیا میں سفر بھی کر چکی ہیں اور ایک شاندار سفر نامہ انہوں نے لکھا ہے، جس کے لیے میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جوش اور ولولہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. فارسی میں کہا جاتا ہے یہ سعادت بزور بازو نیست تان بخشت خدائے بخشندہ. تو رب العزت کا ان پہ بڑا کرم ہے اور انہوں نے چونکہ سفر نامہ لکھا ہے، میرے خیال میں نسائی ادب میں ان کی کچھ خدمات بھی ہیں. مجھے اتنا معلوم نہیں ہے ان کے بارے میں، لیکن ان کی اس خدمت پر میں جو ہے وہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. چونکہ زیادہ جانتا نہیں ہوں اس لیے مختصر بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ خالد دانش صاحب. غلام علی وفا صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں وہ آئے اور اس کتاب پر مصنفہ پر اپنا اظہار خیال پیش کریں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا صاحب کتاب ہونے پہ کہ یہ ایک بڑا اعزاز ہے. صاحب کتاب ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. لوگ سوچتے ہیں، لوگ لکھتے بھی ہیں، لیکن اس مرحلے تک پہنچنا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. یہ ایک بڑا اعزاز ہے، یہ قدرت کی ایک مہربانی ہے کہ جو ان پہ ہوئی ہے اور یہ آج صاحب کتاب ہیں. اور پھر کتاب بھی وہ کہ جس میں ساری دنیا کو دیکھ کے اس کا نچوڑ شامل کیا گیا ہے. تو تجربہ سب سے بڑا استاد ہے. تجربہ سب سے بڑا استاد ہے اور تجربہ سفر سے حاصل ہوتا ہے، گھومنے پھرنے سے حاصل ہوتا ہے، آنے جانے سے حاصل ہوتا ہے، لوگوں سے ملنے سے حاصل ہوتا ہے، اور وہ انہوں نے حاصل کیا ہے. تو یقیناً میں نے ابھی وہ کتاب تو نہیں دیکھی، دیکھوں گا، لیکن مجھے توقع ہے کیونکہ یہ یہاں تک اس مرحلے تک آئی ہیں، اس مرحلے تک آئی ہیں تو لامحالہ انہوں نے غور و فکر اور اس کو اپنے اندر جذب کر کے پھر اظہار کیا ہے. سیاحت انسان کو وسعت دیتی ہے، انسان کی سوچ کو وسعت دیتی ہے. سیاحت سے تجربات ہوتے ہیں، لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، زبانیں سیکھتے ہیں لوگ، جغرافیہ دیکھا جاتا ہے، نسلیں دیکھی جاتی ہیں، وہاں کی تاریخ سے آگاہی ہوتی ہے. تو انسان کا خود کا بھی ذہن وسیع ہوتا ہے. تو ظاہر ہے انہوں نے جب سیاحت پہ لکھی ہے وہ کتاب تو اس میں اپنے وہ تمام تجربات بھی شامل کیے ہوں گے، اور جو کہ قاری کے لیے ایک بیش بہا چیز ہے. قاری کے لیے بہت بڑا وہ ایک معاون ہے کہ وہ دیکھے بغیر، ان علاقوں میں جائے بغیر وہاں کی معلومات حاصل کر سکتا ہے. تو سیاحت پہ لکھنا اتنا آسان نہیں ہے. کیوں کہ پہلے لکھنے والا خود اس چیز کو سمجھے، پھر اگر سمجھ گیا ہے تو اس میں اتنی تحریری صلاحیت ہو کہ اسے بیان بھی کر سکے. تو انہوں نے خود اعتمادی کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ کتاب شائع کی ہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں.
پناہ، اس کو میں نے تقریباً 2-3 دن پہلے پڑھا اور میں اتنی متاثر ہوئی اس کتاب سے کہ میں نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، فلم کتابیں لکھی، تجزیاتی کتابیں لکھی، ناول لکھی، افسانے لکھے، بے تحاشا، لیکن جو سفر نامہ انہوں نے لکھا ہے وہ بہترین سفر نامہ ہے۔ اس لیے ایک خواتین جو ہے جزیات کا بہت خیال رکھتی ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پناہ گزینوں کے حوالے سے یہ خود وہاں موجود رہی، وہاں موجود رہ کر پناہ گزینوں کو دیکھا۔ تو میں دعوت دیتا ہوں مرینہ ناز صاحبہ کو یہ تشریف لیں۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو میں اپنے معزز حاضرین کا اور مہمانان خصوصی کے بےحد شکر گزار ہوں۔ ادب کے ہمارے اکابرین نے ابھی جو خیالات کا اظہار کیا، مجھ ذرے بے نوا پر میں خود کو اس کا اہل تو نہیں سمجھتی، بس اپنے دلچسپ تجربات کو صفحہ خطاز پر بکھرنے کی کوشش ناتمام کی۔ اس میں کس حد تک کامیاب ہوئی ہوں یہ تو آپ ناظرین ہی بتا سکتے ہیں۔ اور دراصل یہ سفر نامہ لکھنے کا جو ایک اہم مقصد تھا میرا، وہ صرف اتنا تھا کہ ہم مسلمانوں کو بڑا فخر ہے کہ ہماری ایک بہت اچھی تہذیب ہے اور ہمارے پاس اپنی ایک کتاب ہے، اس تہذیب میں اخلاق اور انسانیت کے رہنما اصول ہیں، لیکن در حقیقت ہمارے پاس صرف کتاب ہے، اصول رہنما اور غیار کے پاس رہ گئے ہیں، اور یہ اغیار ان رہنما اصول کو اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں اتنے بہترین انداز سے متعارف کروائے ہیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں وہ اس پر عمل پیرا ہیں، جو کم از کم مجھے ان تمام واقعات اور حالات کو دیکھ کے بڑی حیرت اور شدت بھی میں ہوئی ہوں، کیونکہ جو سچائی ہمارے ہاں سچ بولنے کا تو رجحان ہی نہیں ہے، یہ تو بدقسمتی ہے ہماری، اور دوسرا المیہ وقت کی پابندی یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے، تو یہ دونوں چیزیں تو ان کے ہاں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے تحاشا خوبیاں ہیں، خاص طور پر حقوق کے لحاظ سے، انسانی حقوق کے لحاظ سے، یا بچوں کے لحاظ سے، یا خواتین کی عزت اور احترام کے لحاظ سے، بہت ساری وہ تمام چیزیں جو کبھی ہمارا ترہ امتیاز ہوا کرتی تھیں اب نہیں رہی ہیں، ہم زوال پذیر ہو گئے ہیں، جس طرح میں نے اب کتاب میں لکھا ہے۔ یہ سب وہاں دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ بحیثیت قوم ہمارے پاس آج اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، ویسے تو یہ تعلیمی ادارے ان کے تعلیمی اداروں کے مقابلے پر بھی نہیں آتے، لیکن یہ کہ اس تعلیمی اداروں سے نکلنے والے اکثریت عام انسانوں کی ہوتی ہے، کچھ تو غنی اٹھا لیتے ہیں۔ بہرحال ہمارا معاشرہ جو ہے جس زوال کا شکار ہے، وہ دیکھتے ہوئے یہ لکھنے کی کوشش کی ہے کہ شاید کچھ پڑھنے والے اس کو سمجھ سکیں، اور اگر کوئی ایک بھی اس کتاب سے کچھ مفید بات سیکھ سکتا ہے یا اخذ کر سکتا ہے تو میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا۔